السلام علیکم. ریویو ماسٹر کے اسٹوڈیو سے میں ہوں بلال. ویس ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اوپر ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں اور ریویو ماسٹر کا موٹیو ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر ہی بات کریں. پاکستان میں اس وقت ٹیکنالوجی کی فیلڈ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے, پاکستان کا کیا سکوپ ہے, آنے والے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے, پچھلے دنوں میں ہم نے کن مشکل حالات کا سامنا کیا, اور فری لانسر ورسز انسٹیٹیوشنل جاب میں کیا فرق ہے. ہم آج بات کریں گے اس موضوع پہ, ایک لائٹ ڈسکشن ہوگی. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب شعیب احمد صاحب. شعیب احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. شعیب احمد صاحب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن اگر میں دوں تو شعیب احمد صاحب آئی ٹی ایڈوائزری سروسز دے رہے ہیں پاکستان کے اس وقت لیڈنگ انسٹیٹیوٹس کو, کمپنیز کو کارپوریٹ لیول پہ. اور شعیب صاحب آپ تھوڑا سا اپنا ویورز کو تعارف کروا دیجیے گا, آپ کا کریئر کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کیریئر جی 2000 میں نے جو ہے نا اپنا آئی ٹی کیریئر سٹارٹ کیا تھا, اور تب سے اب تک جو ہے نا وہ آئی ٹی سے جان نہیں چھوٹی الحمدللہ. اور اس 20 سال کے کیریئر میں میں نے پروگرامنگ سے, بیسک پروگرامنگ سے سٹارٹ کیا تھا. میں نے نیٹ ورکس بھی دیکھا ہے, میں پروگرامنگ دیکھی ہے, کچھ تھوڑی گرافک ڈیزائننگ اپنے کام کرتا رہتا ہوں. اسی دوران میں نے کارپوریٹ کمپنیز میں کام کیا ہے, جیسے جنگ گروپ آف پاکستان جو نا اس میں نے کام کیا ہوا ہے. جنگ گروپ میں؟ جی جنگ گروپ میں. اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی میں پڑھاتا رہا ہوں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں. اس کے علاوہ اور کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں یو اے ای میں بھی میں جب گیا ہوں تو وہاں بھی میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا, وولوگونگ یونیورسٹی. اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے نا کافی زیادہ کمپنیز کو جو ہے نا نیٹ ورک کی اور آئی ٹی سولوشن کی سروسز دی ہیں پاکستان میں. اور اب تو میرے خیال آپ کی ایکسپرٹیز کافی زیادہ ہو چکی ہیں جی, مختلف فیلڈز کو, اے ڈبلیو ایس کو لے کے, اور اس کے علاوہ ویب ڈیولپمنٹ کو لے کے, ایس سی او کو لے کے, پروگرامنگ کو لے کے. میں بول دیتا ہوں کچھ, آپ شاید وہ نہ بولیں. جی ایکچولی کافی سارا ڈائیورس ایکسپیرینس جب ہوا ہے تو اسی وجہ سے پھر میں ابھی کوئی جو ہے نا وہ آئی ٹی ایڈوائزری میں ہی رہتا ہوں, خاص طور پہ ٹیکنالوجی ایڈوائزری کسی بھی کمپنی میں, آرگنائزیشن میں, کہ ڈپلائمنٹس کیسے کرنی ہیں, کون سی جو ہے نا ٹیکنالوجی بہتر رہے گی. اسی لیے جو ہے نا کافی سارے لوگ جو ہے نا مجھے آئی ٹی ایڈوائزری میں ہی جو ہے نا کاؤنٹ کرتے ہیں. جی تو شعیب صاحب سے بات کرتے ہیں. شعیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آئی ٹی کا کیا سکوپ ہے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ تو بہت گرو کر رہی ہے اس وقت. سر اس کی ریزن جو ہے نا آئی ٹی کی مارکیٹ گرو کرنے کی, کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو ہر کام ٹیکنالوجی کے ہی بلبوتے پہ ہو رہا ہے, اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو آئی ٹی سے متاثر نہ ہوا ہو. یعنی چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے, چاہے وہ الیکٹرانکس ہے, چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے, ایون ہاؤس ہولڈ ہیں. اب تو آپ نے گھر پہ سبزی بھی منگوانی ہو تو آپ کے پاس ایپ ہوتی ہے اور آپ منگوا لیتے ہیں. تو آئی ٹی تو اب ہر جگہ پہنچ گئی نا جی, سبزی والے تک پہنچ گئی, ڈاکٹر تک پہنچ گئی, آپ کلینک, ہر جگہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کوئی بھی انسٹیٹیوٹ آئی ٹی کے بغیر اب مکمل نہیں ہوتا. پاکستان میں کیا سکوپ ہے؟ پاکستان کی مارکیٹ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان میں آئی ٹی کا نا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کو, یہ چونکہ ایک اسکل ہے, اور جو نیو جنریشن ہوتی ہے نا, یوتھ ہوتی ہے نا, اس میں نیو سکلز کے لیے بڑی گنجائش ہوتی ہے, فرٹائل برینز ہوتے ہیں ان کے. تو اس لیے پاکستان میں چونکہ ینگ جنریشن ابھی آپ کو پتہ زیادہ ہے, یوتھ زیادہ ہیں, نوجوان لوگوں کی تو کثرت ہے, آپ سمجھ لیں کہ. تو اس وجہ سے ان نوجوانوں میں جو نیو سکلز ایڈاپشن ہے, یعنی کہ نئی چیز کوئی سیکھنا, تو اس میں آئی ٹی سب سے ایزی ہے سیکھنا. اب سوری آپ کی بات کٹ کروں گا, سکھانے والے کیا اتنے موجود ہیں جتنے سیکھنے والے ہیں پاکستان میں آپ کے خیال سے؟ جی ریسورسز کہہ لیں کم ہیں تھوڑے سے, اور فیسلٹیز کم ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ آج کل آن لائن ٹیوٹوریلز اویلیبل ہیں, تو اس لیے لوگ یوٹیوب سے اور لنکڈ ان لرننگ یا ایسے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جو ٹریننگ پرووائڈس کر رہے ہیں, تو اس سے یہ اسکیلیبلٹی آ جاتی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ٹریننگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی میں اس بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ اب لرننگ کا سٹائل بھی چینج ہو چکا ہے. جی. اب آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے. بہت سی جگہوں پہ آپ کو انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہوئے بھی آن لائن اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. جی ایکچولی ڈیجیٹل سکلز کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے ڈیجیٹل لرننگ سے.
لرنر سے. جی جی. تو ڈیجیٹل لرننگ کا میتھڈ جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ڈیجیٹل سکلز کا ہے. ڈیجیٹل سکلز پہ آپ آن لائن سروسز آفر کرتے ہیں, تو ڈیجیٹل لرننگ میں آپ آن لائن سکلز ایکوائر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ بعد میں پھر آپ ان کو اپنے ایسٹس میں کنورٹ کر لیتے ہیں. جی جی جی. تو اب لرنر کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس نے کانٹینٹ خود بھی تلاش کرنا ہے. تو پاکستان میں دیکھیے, میں ایک اور بات کروں گا اپنے اسی پروگرام میں کہ لرنر کے لیے امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی بھی حص ہونی چاہیے, اور وہ انگریزی زبان پر عبور رکھے گا تو وہ انٹرنیشنل ٹرینرز کو پڑھ سکے گا. اور ٹیوٹوریل دیکھنا بھی ایک ہمت کی بات ہوتی ہے. جی جی. اور ہر انسان ٹیوٹوریل نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس میں آپ کا اپنے نروز کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے. آپ کو اٹھنا پڑتا ہے کہ میں اٹھوں چھوڑوں, یہ تو مجھے آتا ہے. لیکن ویئرز میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ ٹیوٹوریلز دیکھیں, آپ پورا ٹیوٹوریل ضرور دیکھیں. اگر آپ کو ٹرینر امپریس کر رہا ہے اپنی بات سے تو آپ پورا ٹیوٹوریل ضرور دیکھیں, آپ کو بہت کچھ ملے گا سیکھنے کو, سمجھنے کو. تو شعیب صاحب, پاکستان کی مارکیٹ اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ ہم لوگ فری لانسنگ میں کہاں ہیں؟ فری لانسنگ میں دیکھیں, پریویس ایئر میں 2019 میں پاکستان 4th لارجسٹ فری لانسر سروس پرووائڈر تھا دنیا میں. اور اب پینڈیمک کے بعد, اب پینڈیمک میں تھوڑا سا جو ہے نا, چونکہ نیو پروجیکٹس اور مطلب ایسے اویلیبل نہیں ہیں, کمپنیز نے اپنا بجٹ کم کیا ہے, اس لیے وہ کوئی نئے وینچر سٹارٹ نہیں کر رہے, کوئی نئی پروڈکشن, کوئی ایسا کچھ کام نہیں ہو رہا. اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈیفینیٹلی فری لانسر کی مارکیٹ بھی تھوڑی ڈسٹرب ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں تھوڑا سا. بلکہ جنوری میں جب کووڈ سٹارٹ ہوا ہے تب تو بہت سلم تھا, اب تو ریکور کر گئی ہے, اس وقت تک تو ریکور کر گئی ہے مارکیٹ. لیکن پچھلے سال ہم 4th لارجسٹ ہے, اس سال ہم 7th اور 8th پوزیشن کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں تقریباً. تو گورنمنٹ کا بھی میرا خیال ہے, پاکستانی گورنمنٹ کا تو اب بہت زیادہ اچھا کردار ہے بنسبت پریویس گورنمنٹ کے. ڈیفینیٹلی ہمیں میرٹ پہ بات کرنی چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ اب بہت زیادہ کام کر رہی ہے آئی ٹی سیکٹر میں. جی جی. آئی ٹی سیکٹر میں جو اس وقت کام ہو رہا ہے وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہے اور نظر آ رہا ہے رزلٹ. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پی آئی ٹی بی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ والوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے ای روزگار. اس پہ وہ ڈیجیٹل سکلز ٹریننگ بھی کرواتے ہیں, اس میں رجسٹریشن بھی بہت ایزی ہے, آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں. اور اس میں اب تک وہ تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ کرا چکے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ. اور انہوں نے 330 ملین روپیز کا جو ہے فارن ریزرو بھی اکٹھا کیا ہے. اور جو ہے نا ان کی بہت کنوینئنٹ کنڈیشنز ہیں, اور ان کے پاس فیسلٹیز پورے پاکستان میں آل اوور پاکستان موجود ہیں. اسی طرح ٹیفٹا اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت اچھا. ٹیفٹا نے اب شروع کر دیا ہے. ٹیفٹا نے ڈیفینیٹلی علی بابا کی بھی ٹریننگز اناؤنس کی تھی. اس کے علاوہ سیریس اباؤٹ ڈیجیٹل سکلز. ٹیفٹا کیونکہ ٹیفٹا کے انسٹیٹیوٹس بہت زیادہ ہیں. جی جی جی. پنجاب بھر کے ہر شہر میں انفراسٹرکچر کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. جی. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات, ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی صاحب, انہوں نے ایک, میرا تو وہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے ڈیٹا سائنس کے اوپر, انہوں نے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا ہوا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ پہ. اس میں ابھی کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ ٹریننگز ہو بھی رہی ہیں, اور یہ وہ سکلز ہیں جو اگلے 10 سال تک مارکیٹ میں رول کریں گی, ٹاپ پہ رہیں گی. تو آپ سمجھیں کہ جتنے لوگوں نے کیا ہے ان کے پاس جاب کی ایزی اویلیبلٹی ہوگی اگر وہ پریکٹس کرتے رہے انشاءاللہ. اگر وہ پریکٹس کرتے رہیں, اور اگر پاکستانی گورنمنٹ اس طرح ہی ساتھ دیتی رہی فری لانسرز کا, تو مجھے یقین ہے کہ ہم بہت جلد اوپر آ جائیں گے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو پے پال کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے, جو وہ بیک ڈور پہ کام کر رہے ہوں گے. بیہائنڈ دا سین تو آبویسلی کام ہو رہا ہوگا. پاکستان کو بھی اس وقت ایکسپورٹس کی ضرورت ہے آئی ٹی انڈسٹری میں, اور آئی ٹی انڈسٹری جب گرو کر رہی ہے تو پرائم منسٹر اس کے اوپر سوچ رہے ہوں گے اور یقیناً کام بھی کر رہے ہوں گے. جی عمران خان صاحب کا, جی پرائم منسٹر صاحب کا اس کے اوپر میں نے دیکھا تو ہے کافی نیوز میں, اور ان کا موقف بھی بڑا پازیٹیو ہے جو ہے نا فائنینشیل ٹیکنالوجیز کے اوپر. تو امید ہے اگر پے پال نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی پے پال کے پیرالل پہ وہ کچھ سوچ رہے ہوں گے. اور ایک اور پوائنٹ ویئرز, میرا یہ گورنمنٹ کو میسج ہے کہ یقیناً آپ اس پہ سوچ بھی رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کام بھی کر رہے ہوں, لیکن ایک پھر بھی سجیشن ہے کہ فری لانسرز کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ سب فری لانسرز کا ڈیٹا ضرور موجود ہو, اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوں.
اس سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی پے کریں گے. آئی بلیو کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہوگی. گورنمنٹ کے ساتھ جب سب فری لانسر مل کے کام کریں گے نا تو اپرچونیٹیز اور کلیئر ہو جائیں گی. جی ایکچولی اس میں اگر اس وقت کوئی ڈائریکٹ منسٹری ایسی نہیں ہے جو اپنا کوئی ایسا پلیٹ فارم چلا رہی ہے یا مطلب پلان کر رہی ہے بنانے کا. ابھی تو کوئی ایسی لانچنگ سننے میں نہیں آئی ہے, لیکن یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ فری لانسنگ کی مارکیٹ میں ایک بڑا ایشو ہے ریلائبلٹی کا. فری لانسرز پہ لوگ ریلائی نہیں کرتے, بس ٹیمپریری کام جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ چلا بھی جائے, اگر یہ کل کو نہیں بھی ملا تو اٹس اوکے, یہ چلے گا. اس لیے اگر گورنمنٹ اس کو انیشیٹو لیتی ہے تو اس کا ریلائبلٹی فیکٹر بہت زیادہ ہے, تو اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ کام کی اوبویسلی فائبر ہے, اپ ورک ہے, فری لانسنگ کے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں. اگر ہماری گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے تو ہم بڑے بڑے پلیٹ فارمز کو ہماری گورنمنٹ انگیج کر سکتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی گارنٹی کرتے ہیں اور یہ لوگ آپ کو کام کوالٹی والا کر کے دیں گے. اس سے ہمارا کیا ہوگا کہ بزنس کی اپرچونیٹیز فری لانسرز کے لیے زیادہ ہو جائیں گی اور دوسروں کے لیے اس کے اوپر ریلائی کرنا آسان ہو جائے گا. جیسے freelancer.com ہے, fiverr.com ہے, یعنی گورنمنٹ ایسا اپنا پورٹل بنا سکتی ہے. پورٹل بنانا تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے, اس سے تو گورنمنٹ بہت زیادہ ارن کر سکتی ہے. پاکستان کی اتنی بڑی کروڑوں کی مارکیٹ ہے, اور ہزاروں کی نہیں ہے, اور لاکھوں کی یقین نہیں. کریں کہ پاکستانی ڈیولپر بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. یعنی کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں, میں اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو صرف پاکستانیوں سے کام کرانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام صرف پاکستانی کو دینا ہے اور یہ پاکستانی ہی کر سکتا ہے, یہ پاکستانی ہی کر سکتا ہے. اس کا ٹرسٹ لیول یہ ہے. لیکن چونکہ ریلائبلٹی ایشوز ہیں, اگر ایسا کچھ ٹرسٹیبل پلیٹ فارم بنایا جائے تو یہ ایک بڑا اچھا وینچر ہو سکتا ہے. اور پیمنٹ کے لیے بھی اگر کوئی اچھا وے نکل آئے جلد از جلد 2020 میں ہی آ جائے ہمارے پاس, تو میرا خیال یہ اگلے نئے سال میں بھی آ جائے. دیکھیں اگر تو گورنمنٹ کا ہی اپنا ہی پورٹل ہے تو پھر تو پیمنٹ کا ایشو ہی نہیں ہے نا, پیمنٹ کا ایشو نہیں ہے, اور اس سے گورنمنٹ بہت زیادہ ارن کرے گی, بہت ارن کر سکتی ہے, اور مجھے یقین ہے گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہوگی. شعیب صاحب, مزید اب ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فری لانسرز کی آئی ٹی انڈسٹری میں زیادہ بڑی مارکیٹ ہے پاکستان یا انسٹیٹیوشنز کی زیادہ بڑی مارکیٹ ہے؟ دیکھیں چونکہ آئی ٹی میں جابز نئی انوویشنز ہو رہی ہیں, انوینشنز ہو رہی ہیں, تو ہر روز نئی جاب نکلتی ہے. لیکن اب ڈیفینیٹلی ایک جگہ پہ جاب نکلی ہے تو وہاں پہ اس کا ریسورس موجود نہیں ہوتا. تو چونکہ گلوبل اکانومی ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ اس کا ریسورس انہیں مل جاتا ہے. اسی لیے جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ فری لانسنگ میں زیادہ ہوتی ہیں. انسٹیٹیوشنس میں جابز ہوتی ہیں لیکن ان کا ایک اسکیلیبلٹی ہے, اس کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. یعنی ایک کمپنی مطلب ایک بندہ ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو وہ 9 to 5 9 to 6 جاب کر لے گا وہاں, لیکن وہ اپنا ٹائم ایفیشینٹلی مینیج نہیں کر سکے گا, یا نیو سکلز جو ہے نا وہ اڈاپشن اس کی کم ہو جائے گی. اس کے برعکس جب وہ فری لانسنگ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ اپنی اویلیبلٹی کے حساب سے کام کرتا ہے, اور سیکنڈ اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے کہ وہ جب نئی جاب دیکھتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں اور اسے کام ملنا کم ہو گیا تو وہ ڈیفینیٹلی 2-4 گھنٹے نکالتا ہے, اپنی نئی اسکل اڈاپٹ کرتا ہے, اس کے بعد پھر ایک مارکیٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ اس کا ایوولوشن جاری رہتا ہے جو کہ انسٹیٹیوشنل میں پاسبل نہیں ہے. انسٹیٹیوشن میں پاسبل نہیں ہے, لیکن انسٹیٹیوشن میں لوگوں کی گرومنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. انسٹیٹیوشن میں کمپٹیشن کو انسان اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. انسٹیٹیوشنس کے بھی اپنے فوائد ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا جاب ریلائبلٹی کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد اس کا جو ہے نا ایک ردم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنا کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن فری لانسنگ کا چارم زیادہ ہے, اٹریکٹیو زیادہ ہے, اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, ڈیولپمنٹ زیادہ ہے, ایوولوشن ہے. اس میں کئی کمپنیز میں نے دیکھا پاکستان میں اپنے امپلائیز کو ٹریننگز کرواتی ہیں, HR ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ٹریننگ. اب تو پاکستان میں کو ورک اسپیس کا بہت زیادہ بزنس سٹارٹ ہو چکا ہے. یہ ایک بڑا پازیٹیو اسپیکٹ ہے, جس میں پہلے کسی کو آفس بنانا ہوتا تھا تو وہ بڑے انفراسٹرکچر ایکسپینسز ہوتے تھے اور انٹرنل لگوانا, اور یہ ابھی تو ایسا ہے کہ صرف اپنا کمپیوٹر پکڑیں اور کسی کو ورک اسپیس میں جا کے بیٹھ جائیں. وہاں بہت ساری فیسلٹیز جیسے انٹرنیٹ ایکسیس ہے, پرنٹنگ, ٹیلی فون, اور یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں. آپ اپنا ڈیسک پہ جا کے بیٹھے کام کریں, اور انتہائی مناسب قیمت ہے. 5,000 4,000 سے شروع ہو جاتا ہے, اور 7, 8, 9, 10,000 ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی اسپیس ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں, کتنی ایگزیکٹو آپ کو اسپیس چاہیے, کتنی زیادہ چاہیے. پاکستان میں یہ ٹرینڈ اب بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, اور اس سے انویسٹرز کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور ایک انڈسٹری نئی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ انڈسٹری اگر پاکستان میں گرو کر گئی
تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا. ڈیفینیٹلی. جی شعیب صاحب, ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ابھی ڈیجیٹل سکلز کے اوپر, پھر ہم اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے, کیسے سٹارٹ کرنا ہے. تو ڈیجیٹل سکلز جو آج کل ٹرینڈنگ میں ہیں, ان میں کون کون سے سکلز ہیں جو لوگوں کو جس کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں اسکل لیول جو ہے نا جی, وہ جتنا کریٹیکل اسکل لیول ہوتا جائے گا ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی, اور اس کی جو ہے نا کمپنسیشن بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن جتنا لو لیول کی اسکل ہوگی اس کی پھر سیچوریشن ہو جائے گی, زیادہ لوگ وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیسے تھوڑے کم ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اسٹارٹ اپ کے لیے تو بڑا ایزی ہے نا کہ کوئی ایسی اسکل جو بڑی آسان ہے وہ فوراً سیکھ لی جائے اور کام شروع کر دیا جائے, اس کے بعد اپنی اسکل کو بڑھاتے جائیں, اور جو ہے زیادہ پیئنگ جابز ہیں وہ جو ہے نا آپ سٹارٹ کر دیں. اس میں دیکھیں ڈیجیٹل اسکل میں سٹارٹنگ کے لیے اس وقت کا جو سمجھیں کہ ایزی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, ایزی انٹری ہے, وہ کنٹینٹ رائٹنگ پہ ہے, کاپی رائٹنگ کے لیے یا آرٹیکل بلاگنگ وغیرہ کے لیے ہے. سیکنڈلی جو ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت ساری اسٹیجز ہیں. انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں آتا ہے جیسے لنک بلڈنگ ہے, سرچ اینڈ آپٹیمائزیشن ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, پیڈ ایڈورٹیزمنٹس ہیں, PPC کمپینز وغیرہ, گوگل ایڈورڈز ہے. ان میں ایزی انٹری ہے, ان میں لوگوں کو آسانی سے جاب مل جاتی ہے. پروگرامنگ, اسی سیکنڈ پھر وہ گرافک ڈیزائننگ اور کریٹیو آرٹس آ جاتے ہیں. وہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں, ہر بندہ تو کریٹیو نہیں ہو سکتا. مطلب ایون آئی ٹرائیڈ اے لاٹ بٹ آئی کوڈ ناٹ فائنڈ اے پلیس ان ڈیزائننگ ایکچولی. سو اسی طرح اگر پروگرامنگ میں آتے ہیں, پھر پروگرامنگ میں مشین لرننگ, ڈیٹا سائنسز جیسے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بلاک چین ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. جی کام ہو رہا ہے, اور آج کل تو ایسی اپلیکیشنز بن رہی ہیں, گوگل ان کے اوپر بڑا کام کر رہا ہے, امیزون جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے. اس کے بعد علی کلاؤڈ والے جو ہے نا, یعنی یہ چونکہ کلاؤڈ کے اوپر ساری یہ سروسز آنی ہی ہیں, اور وہ ریڈی میڈ سے سلوشنز ہیں, آپ ان کو جو ہے نا وہ لائبریریز اور پلگنز مل جاتے ہیں آپ کو ان کے اوپر. تو وہ یہ جو لوگ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ان کی سیلریز بھی زیادہ ہیں, اور ان کا کام بھی اس وقت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. تو بہت بڑی بات کی آپ نے. ویئرز, ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اب اسکلز کے اوپر بات کریں گے کہ آپ کا کیا اسکل ہے, اور اگر یہ اسکلز اگر آپ جو ہم بتا رہے ہیں ان میں اگر آپ انٹر ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کس طرح سے ہونا ہے. تھینک یو شعیب صاحب, آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ. ویئرز, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. مجھے یقین ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو ایک لائٹ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہم ذکر کریں گے, تھوڑا سا آگے جائیں گے, اگلے مراحل پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, فری لانسرز کو کیا کرنا چاہیے, کس فیلڈ کا کیا اسکوپ ہے فری لانسنگ فیلڈ میں, اور جابز میں کیا اسکوپ ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی, اور پینڈیمک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر یہ پینڈیمک ہمارے ساتھ چلتا ہے کچھ عرصہ اور, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. خدا نہ کرے کہ پینڈیمک چلے, لیکن پھر بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کن حالات میں کیا کرنا ہے, فری لانسنگ کیسے کرنی ہے. ویئرز, اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ بھی ریویو ماسٹر کا حصہ بننا چاہتے ہیں, پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے, آپ کا تجربہ ہے, اور آپ کی رائے سے لوگوں تک روشنی پہنچ سکتی ہے, لوگوں کا کریئر چینج ہو سکتا ہے, تو ہمیں ان باکس میں بھی بتائیے گا, اور ہمیں کمنٹس کے اندر اپنا انٹروڈکشن ضرور دیجیے گا. ہماری ٹیم آپ سے خود رابطہ کر لے گی تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو, دوسروں کی کریئر ڈیولپمنٹ ہو. ویئرز, ریویو ماسٹر کی ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے گا, www.thereviewmaster.com. ہمارا فیس بک فین پیج ہے, facebook.com/thereviewmaster. یوٹیوب پہ ہمیں آپ سبسکرائب کیجیے گا, youtube.com/thereviewmaster. مجھے اور شعیب صاحب کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. Visit most trusted website, thereviewmaster.com. Watch reviews, news, articles, blogs, and videos of technology and so many things. Like us on Facebook.com/TheReviewMaster, YouTube.com/TheReviewMaster, TheReviewMaster.com.